الرحمن الرحیم۔ حضرات آج ہم مٹھے شاہ حضرت مٹھے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ آج بدھ کا دن ہے، 11 تاریخ ہے۔ آج 11 ہے کہ 12 ہے؟ آج 12 تاریخ ہے، آج 12 نومبر ہے۔ ہم کوٹا سے آئے گاڑی سے، بائک کار انتا سے ہمارے ایک مرید ساتھ میں ہیں، ان کے ساتھ میں آئے ہم اور ظہر پڑھا یہاں۔ اب عصر پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت صدیق حسن صاحب کے مزار پہ، یا واپس آ کے یہیں پڑھیں گے۔ ابھی ایک مزار پہ جانا ہے، حضرت صدیق صاحب کے مزار پہ جا رہا ہے، حضرت صدیق حسن صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز کا جو سلسلہ چشتیہ ہے وہی غالباً حضرت شاہ مٹھے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حضرت کے یہ حضرت خواجہ صاحب کے مرید ہیں، یا تو ابھی تحقیق کرنا پڑے گی، ان کے مرید ہوں گے۔ یہ دیکھیے پورا علاقہ جنگلی علاقہ تھا، یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورا جنگلی علاقہ تھا۔ ایک سائڈ کالی سندھ بہتی ہے ادھر، یہ آپ دیکھیں گے ادھر کالی سندھ ہے، پیچھے سائڈ ان کے حضرت کے پیچھے کالی سندھ ہے، اور ایک سائڈ آہو ندی ہے۔ تو یہ حضرت یہاں پر تشریف لائے، اور یہ بہت شاندار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ یہاں پر کتنا شاندار میدان ہے، شاندار جلسہ ہو سکتا ہے، کتنا بڑا میدان ہے، صاف ستھرا، اور یہ بہت اونچائی پہ ہے۔ یہ اس کے نیچے کندرے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے کمرے ہیں، اوپر میدان ہے۔ دیکھیے گاڑیاں آتی رہتی ہیں بہت، الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہم حاضریہ ظہر کے نماز پڑھی۔ یہ سامنے مسجد کے مینار دکھ رہے ہیں، بہت بڑی مسجد بن گئی ہے الحمدللہ۔ تو تبلیغ جو کیا ہے وہ اولیاء کرام نے کیا ہے۔ آج کل تبلیغ کہاں ہو رہی ہے؟ اب تو اپنے اپنے فرقے کی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ دکانیں لگی ہوں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہماری دکان پہ سامان اچھا ہے، اور جماعت اسلامی والے کہے گا ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اہل حدیث یہ کہے گا ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، تبلیغ جماعت والے کہیں گے ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اور اتاری کہیں گے ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، بریلوی کہیں گے ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، دیوبندی کہیں گے ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ سب اپنے اپنے گن گانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اولیاء اللہ نے کوئی جماعت اپنی الگ سے جماعت نہیں بنائی۔ ان سب حضرات نے اسلام کی تبلیغ کیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، کوئی الگ سے کوئی جماعت وغیرہ نہیں بنائی، نہ کوئی نام رکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کوئی نام رکھا ہو تو بتاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء نے کوئی نام رکھا ہو تو بتاؤ، حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کوئی الگ سے کوئی نام رکھا ہو، یا فارمولے بتائے ہوں تو رکھو، بتاؤ کہ یہ 6 نمبر ہے، 5 نمبر ہیں، یہ 72 مدنی انعامی کارڈ، 72 مدنی کارڈ ہے، اور یہ کرنا پڑے گا تو منظور نظر ہو جائے گا، اتنے پہ عمل کرے گا تو محبوب نظر ہو جائے گا۔ جیسے کہ قطب ابدال غوث ولی یہ بنا رہا ہو اپنے 72 مدنی انعامی کارڈ دے کر کے، کہ جو اتنے پہ عمل کرے گا، اتنے پڑھے گا تو وہ حضرت کا ولی ہو جائے گا، جو اتنے پہ پڑھے گا تو وہ حضرت کا محبوب ہو جائے گا، جو اتنے پڑھے گا وہ منظور نظر ہو جائے گا۔ گویا کہ مدنی انعامی کارڈ میں، یہ دعوت اتاریہ میں غوث قطب ابدال قلندر کا سلسلہ بنایا گیا۔ جو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوائے، لبے کی اتار کے نعرے لگوائے، ایسی جماعت میں جانے سے کیا فائدہ؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی برابری کی، اپنا میلاد پڑھوایا۔ کبھی غلام احمد قادیانی نے اپنا میلاد نہیں پڑھوایا، نہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا۔ آج زکوٰۃ کے دم پہ، صدقے کے دم پہ، پیسے بانٹنے کے دم پہ لوگ اپنی جماعت پھیلا رہے ہیں کہ لو ادھر آ جاؤ، چندہ کر کر کے دے رہے ہیں کہ لو 50,000 روپے مہینہ لو، الیاس قاضی کا پرچار کرو۔ ارے بھائی تبلیغ کی ہے اولیاء کرام نے، ایسے چندے کر کر کے تبلیغ تھوڑی کی ہے۔ اولیاء کرام نے بھوکے پیاسے لے کر تبلیغ کی ہے۔ یہ دیکھو جنگلی علاقہ ہے، آج بھی جنگلی علاقہ ہے، یہ پورا جنگل ہے آج بھی۔ اب یہاں حضرت کی وجہ سے لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، ورنہ سب جنگل ہی جنگل تھا۔ اس زمانے میں 700 سال پہلے کیا عالم رہا ہوگا، اس زمانے میں پانی کا بھی انتظام نہیں، ندی ہے، تو کتنی پریشانیاں اٹھائیں اولیاء کرام نے جب جا کے اسلام پھیلایا ہے۔ ایسے تھوڑی اسلام پھیل گیا، جنگلوں میں رہ کر کے، پہاڑوں میں رہ کر کے، اور پریشانیاں برداشت کر۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، ابھی لائٹ تو ہمارے سامنے آئی ہے، کم تھی، ہمارے سامنے بھی لائٹ کم تھی، روڈ بھی ہمارے سامنے بنے، پہلے کہاں روڈ تھے، 40 سال پہلے ہی ابھی روڈ بننا شروع ہوا ہے۔ تو ان اولیاء کرام نے کتنی مصیبتیں برداشت کی،
اب تو یہ ہو رہا ہے کہ صاحب کہ چلو آدمی جماعت میں جا رہا ہے، میوات اس لیے کہ دعوتیں بہت ہوں گی. ایک صاحب گئے ہوں گے جماعت میں 2 مہینے کی، تو کہہ رہا ہم نے 15-20 ہی دعوتیں کھائیں، یعنی کم کھائیں. 15-20 دعوت کو کہہ رہا ہے کم کھائیں، مطلب اور زیادہ کھانا چاہیے تھا. تو اب تو یہ نیتیں ہو گئی کہ کانپور کی بریانی بہت شاندار ملے گی، اور یہاں جے پور میں بکرے کا اسٹو بہت شاندار ملے گا، کلو ہوٹل والے کا کھانا بہت شاندار ہے، وہاں سے آئے گا صاحب دعوت ہوگی. اور دلی کی نہاری بہت اچھی ملے گی صاحب، وہاں چلو وہاں تو مزہ ہی آ جائے گا. اور بریانی اور زردہ، اور وہاں پر جماعت کی جو دعوت ہوگی صاحب، زردہ آئے گا، بریانی آئے گی، مزہ آ جائے گا. اور جے پور میں اسٹو ملتا ہے بکرے کا بہت شاندار، وہاں تو بڑے کا بناتے نہیں زیادہ تر. راجستھان میں اکثر جگہ بکرے کا ہی بنتا ہے راجستھان میں، جیسے بوندی میں، کوٹا میں، ادے پور میں، چتوڑ میں تو زیادہ تر بکرے کا ہی بنتا ہے. تو یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار مزہ آ جائے گا. ایسے مزے آنے سے نہیں پھیلتا اسلام. انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کے قربانیاں دیا ہے، بھوک کی قربانی، پیاس کی قربانی، چلنے پھرنے کی قربانی، اور بھی بہت ساری قربانیاں دیا ہیں جب جا کے اسلام پھیلا ہندوستان میں. ایسے نہیں پھیل گیا ہوائی جہاز میں گھومنے سے، اور ماروتیوں میں گھومنے سے، اور ٹرینوں میں گھومنے سے، اور بریانی 3 ٹائم کھانے سے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے، ایک ٹائم کھایا ہے بھوکے، وہ بھی ایک ٹائم بھی سادہ سودہ کھانا کھاتے تھے. صحابہ کرام نے تبلیغ کی، کتنے بھوکے رہتے تھے صحابہ کرام. شعب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس میں بتایا گیا صحابہ کرام کو 3 سال تک قید رکھا. ہم نے سنا ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر تیر کیا ہے، دن بھر، یا ایک کھجور کی گٹھلی پر، یا ایک کھجور پر پورا دن. اس طرح سے صحابہ کرام نے تبلیغ کی ہے. اہل بیت اطہار نے کس طرح سے تبلیغ کی معلوم ہے؟ امام حسن عسکری نے، امام نقی نے، حضرت امام تقی نے، حضرت امام علی رضا نے، جن کے نام بھی آج عرش اعلی حضرت میں نہیں لیے جاتے، نہ بھوپال کے اجتماع میں لیے جاتے ہیں. ان کا نام لینے میں کیا معلوم ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جائیں. استغفر اللہ ربی العظیم، بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ جو کریم علیہ السلام. ان کے فضائل بھی کبھی، اہل بیت کے فضائل بھی کبھی اجتماع میں بیان نہیں ہوتے. بھوپال کے جب بھی بیان ہوتے ہیں تو بس کانجرا والوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا جن کا مدار ہم سامنے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کیا، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کیا کیا، حضرت بواری شاہ قلندر شرف الدین پانی پتی نے کیا کیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کیا کیا، حضرت خواجہ دانا صورت نے کیا کیا، حضرت وجی الدین گجراتی نے کیا کیا، حضرت شیخ شاہ عالم قطب عالم احمد آبادی نے کیا کیا، حضرت شیخ دریائی دولہ نے کیا کیا، حضرت خواجہ دانا صورت، حضرت بابا پیارے، حضرت بابا ریحان بھروچی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، حضرت بابا علوم حلدروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا. ان حضرات نے اصل تبلیغ کیا ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر. اب تو 3 ٹائم کھانا ملا، 2 ٹائم پر، 1 ٹائم پراٹھے، 2 پراٹھے اور انڈے اور چائے ناشتہ، پھر 12 بجے کے بعد کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، پھر مغرب بعد پیٹ بھر کے کھانا. 3 ٹائم کھانے مل رہے ہیں، پھر خوب جو ہے کہ چائے مل رہی ہے، خوب اچھے بہترین ناشتے مل رہے ہیں. اس کے بعد گھوم پھر کے یہ لوگ ادھر سے ادھر گشت کر کے آ جاتے ہیں. ارے بھائی تبلیغ کرنا ہے تو اولیاء کرام کی طرز پر کرو، جس طرح سے صحابہ کرام نے کی ہے، اہل بیت اطہار نے کی ہے، پریشانیاں برداشت کر کے، اپنی قربانیاں دے کر کے. قرآن کی تفسیر بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاؤ، صحابہ کرام کی عظمت بتاؤ، اہل بیت کے فضائل بتاؤ. بھوپال میں نواسی مسجدوں میں تفسیر علماء کرتے ہیں، وہ سننے کی ترغیب دو کہ اس کو سنو آپ. اور آج کے زمانے میں ضرورت ہے کوچنگ کالج کی، فیکٹریوں کی، وہ کھلواؤ تاکہ مسلمانوں کے اندر سے بے روزگاری ختم ہو. میں کتنی بار بتا چکا ہوں، بھروچ کے 10 گاؤں کارخانہ کھلوا سکتے ہیں 4,000 لوگوں کا، جیسے منوبر ہے، کرماڑ ہے، کنٹاریا ہے، اور سپڑ ہے، والو والا ہے، ماٹلی والا ہے، اور ٹنکاریا ہے، ولن ہے، اور جو ہے کہ اس طرح کے جو 10 گاؤں میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ 10 گاؤں جو ہے آرام سے 10% اگر خرچہ کریں نا اللہ کی راہ میں، 10% یقین بنا لیں. اور باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے یقین بنا، ہم کہہ رہے ہیں 10% بنا لو گے نا تو بھروچ کے 10,000 مسلمان
روزگار سے لگ جائیں گے, بغیر چلے بغیر 4 مہینے کے پکے نمازی بن جائیں گے. روزگار سے بھی لگیں گے اور نمازی بنیں گے, اور روحانی طاقت بھی آئی, جسمانی طاقت بھی آئی, مسلمانوں کی ایک پراپرٹی بھی ہو جائے گی, طاقت پہ طاقت پیدا ہوگی. لیکن اس کو کہیں گے دنیاوی کام ہے. ارے تم بہت بڑے دینی کام کر رہے ہو, یہ دنیاوی کام ہے. دنیا وہاں ہم نے دیکھا نہیں کیا بھروچ میں, کنٹھاریا میں, منور میں, اور ٹنکاریا میں, اور کیا کہتے ہیں کرماڑ میں, اور یہ منور میں. چلو ہم بتائیں 10-10 کروڑ کے مکان بتائیں, کہتے ہیں دنیاوی کام ہے. 10-10 کروڑ کے مکان ان لوگوں کے ہیں جو کہتے ہیں صاحب تبلیغ انبیاء کرام نے کی ہے, اور حال یہ ہے ان کے 10-10 کروڑ کے مکان, 20-20 لاکھ کے لیٹرن باتھ روم جن کے ہوں, اور 10-10 کروڑ کے مکان. ان سے کہو 10% یقین بنا لو اور غریبوں کے روزگار لگ جائے گا. فیکٹریاں بنوا دو, کارخانے کھلوا دو, کوچنگ کھلوا دو. مسلم لڑکیوں کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی کالجوں میں, جو آج سب کی لڑکیوں کی قاضی میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں. دیوبندی بریلوی سب کی قضا ہو رہی ہیں لڑکیوں کی, وہ نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں گی. قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو اس کام کو کہیں گے ارے دنیاوی کام ہے. ارے بہت بڑا تم دینی کام کر رہے ہو, جیسے بہت بڑا تم نے 30 مار دیا ہو, یا بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو. 10% نمازی بنے 99 سال میں, وہی جمعہ پڑھ کے بھاگتے ہیں 2 رکعت, تو وہ آج وہی 10% ہے. وہی رمضان پڑھتے ہیں, بریلوی بھی رمضان, دیوبندی بھی رمضان پڑھتے ہیں. وہی 10% سدھار آیا, کہیں 15%, کہیں 20%. باقی مسلمانوں کے دل تو ایسے ہو گئے کہ زنگ لگ گیا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں فیکٹریاں کارخانے کھل جائیں گے تو پھر بھی لوگ نمازی بن جائیں گے. روزگار لگے گا تو اس بہانے نمازی بنیں گے, اور دین کا کام بھی ہوگا. یہ بھی ایک تبلیغ ہے, لیکن اس کو لوگ نہیں مانیں گے, کہیں گے ارے یہ دنیاوی کام ہے. ٹھیک ہے تو بہت بڑا دینی کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.